محرم الحرام سے تو سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور اختتام کائے پہ ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ پہ۔ اب غور کریں، آئیے تھوڑا غور و تفکر کریں کہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اور محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے، یہ 4 اللہ کے چنے ہوئے، سال میں سے 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے چنا ہوا مہینہ ہے، جو چنے ہوئے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، ماہ محرم کا مہینہ۔ اور ماہ محرم کی فضیلت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو 10 عاشورے کا جو دن ہے نا، وہ اتنا اسپیشل ہے کہ 10 عاشورے کی فضیلت اتنی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو آپ کے پسلی سے پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، عرش اور کرسی اور لوح و قلم اور تمام زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو، سمندروں کو، زمین کو، آسمان کو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس عاشورے کے دن پیدا کیا، عاشورے کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، نارے کونی بردہ سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، سبحان اللہ، اور سلامتی بن جائے۔ وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو جدی پہاڑی پر ٹھہرایا، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آئی، وہ بھی دن عاشورے کا تھا۔ اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جب وہ دعا مانگی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہا فرما دیا۔ وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دی، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون پر فتح دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے پیچھے جب فرعون لگ گیا، اور فرعون اپنے 6 لاکھ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قریب آ کے موسیٰ علیہ السلام کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا۔ جیسے ہی نزدیک آیا، آپ نے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے ہمارے نبی، اب ہمیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہے، اللہ ہمارا کافی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، نہ ڈرو۔ اور اتنا جب کہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ اپنا عصا سمندر میں مارو۔ جیسے ہی سمندر میں عصا مارا، سمندر 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، اور بیچ میں سے وہ گھاٹی کلزم نظر آئی، اور کلزم کے اندر سے ایک راستہ بنا، سمندر 2 حصوں میں بڑھ گیا۔ اللہ کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طاقت سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، تو کسی دشمن کی طاقت نہیں ہے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام فرشتوں نے آ کے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، ہمیں کہیے نا کہ ہم پانی برسا دے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ ہم سے کہیے نا کہ ہم ہوا چلا دے۔ ہوا والے نے کہا، اب کسی نے کہا، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ میں اپنے پروں پہ اٹھا لوں گا، آپ بتائیں۔ لیکن کہا کہ نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اور اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایسی لپٹیں اٹھتی تھی کہ آسمان سے باتیں کرتی تھی، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا تو جل جاتا تھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس میں جب جیسے ہی یہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ادھر سے آواز آئی، نارے کونی بردہ سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو جا، کتنی ٹھنڈی ہو جا؟ ٹھنڈک میں بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھنڈی کتنی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر۔ یہ سب چیزیں ہمیں جو بتاتی ہے قرآن پاک، جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا ہم کو یہ ہر لفظ کا معنی سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے یقین کے ساتھ ہم نے پڑھنا چاہیے۔ کسی بھوت کی، کسی شیطان کی، کسی جادوگر کی، کسی بلا کی، کسی بیماری کی، کسی بادشاہ کی، کسی کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کا جب نام آ جاتا ہے، اللہ پہ جب یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اور جب مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، تو ایک وظیفہ بتا دوں کہ جب بھی چاہو کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے، تو کہو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
اب میرے آقا مصطفیٰ علی آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. جیسے ہی بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اے نہایت رحم کرنے والے، اے نہایت رحم کرنے والے، اے رب نہایت رحم کرنے والے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے تو کہے اللہ کی یہاں تیرے لیے حاضری قبول ہوں گی، تو جو کہے گا سنا جائے گا. اتنا کہتا ہے فرشتہ. اور جیسے ہی بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے دعا کرتا ہے اور ساتھ میں کیا اور بڑھا لے، کیا بڑھا لے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین اور 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. کس طریقے سے؟ دل کو اچھے سے پاک کر کے، دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو. دل کو آئینہ بنائے، دل کو چمکا کر کے، اور ہمیشہ یہ سوچے مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا اچھی ہے. اے اللہ وہ تیری مخلوق ہے، میں کیا جانوں وہ اچھا ہے یا برا ہے. برا ہے تو ہدایت دے دے، اچھا ہے تو اس کی اچھائی اور بڑھا دے، لیکن مجھے تو مولا پاس کر دے. میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میرا تیرے سوا کون آسرا ہے، کون تو میرا بھروسہ ہے؟ تو میرا بھروسہ ہے، تو میرا یقین ہے، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ میری دعا سن لے، اے اللہ میری مدد کو آ جائے، اے اللہ. اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ دشمنوں کے مقابلے تو میرا پڑوس ہو جا، دشمنوں کے مقابلے میں تو میرا پڑوس ہو جا، تو میرے ساتھ ہے نا مولا. پھر کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. کسی آگ کی طاقت نہیں ہے، لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں. آگ تو اللہ کے تابع ہے، پانی اللہ کے تابع ہے. جتنی چیزیں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے، آسمان یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ بنایا ہوا ہے. کہیں کوئی پلر نہیں ہے، ایک بلڈنگ بنا دے تو پلر رہتا ہے، لیکن آسمان میں کہیں کوئی پلر نہیں ہے. اس کے باوجود وہ صرف اللہ کے حکم سے تنا ہوا ہے، وہ آسمان پھیلا ہوا ہے. آسمان ہمارے اوپر سائبان ہے، کون بچاتا ہے؟ ایک ستارہ اگر گر جائے تو ہم بچ سکتے ہیں کیا؟ لیکن سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. اسی لیے مخلوق سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. خالق سے ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو. مخلوق ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ بس اللہ سے ڈرتے رہو، اور بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو ہم سب کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ. تو پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کیا کیا؟ جب فرعون پیچھے آیا، 6 لاکھ فوج تھی اور وہ مشرک تھا، اور وہ جب پیچھے آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ تم اپنا عصا نہ سمندر پہ مارو. سمندر پہ کوئی پانی ہٹتا ہے کیا؟ پانی کبھی ہٹتا ہے؟ لیکن اللہ کے حکم سے پانی بھی ہٹ جاتا ہے. پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، ادھر کا حصہ ادھر ہو گیا، ادھر کا حصہ ادھر ہو گیا. پوری بیچ میں ایک روڈ بن گئی، ایک طریق بن گیا، ایک راستہ بن گیا. اور اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر، موسیٰ علیہ السلام اس کو پار کر گئے، نکل گئے. فرعون نے دیکھا کہ ارے واہ راستہ بن گیا، یہ تو اس میں سے نکل گئے، میں بھی نکل جاؤں گا. اس نے حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے وہ بھی اس میں سمندر میں گیا، اور سمندر میں گیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور وہ سمندر میں کیا ہوا؟ پھنس گیا. دونوں سائڈ سے پانی آ کے مل گیا، اور وہ اپنے 6 لاکھ فوج کے ساتھ میں وہیں پہ غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو نشانی بنا دیا کہ تم دیکھو کہ برے لوگ کیسے ہوتے ہیں. آج بھی وہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے کہ اس قدر برا اتنا ڈراؤنا دکھتا ہے. تو اللہ کے اچھے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ قبر میں جا کے بھی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج بھی صحابہ کرام کی قبریں جب یہاں سے وہاں منتقل کی گئی، اللہ کے ولیوں کی قبریں یہاں سے وہاں جب کھولی گئی یا کھلی، اچانک اللہ نے دکھایا کہ کفن پہ بھی داغ نہیں ہے، ایسے تر و تازہ رکھے ہیں جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کا جو ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہ زمین اس کو کھاتی ہے، نہ آسمان اس کا کچھ بگاڑتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق اس کو چکھ سکتی ہے. بس جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو یہ دن بھی جو تھا
جو فرعون غرق ہوا وہ دن بھی عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. سبحان اللہ. عاشورے کے دن میں اتنی کہتے ہیں زمین و پہلی بارش جو ہوئی وہ بھی عاشورے کے دن ہوئی. پہلی بارش جو ہوئی وہ بھی عاشورے کے دن ہوئی. اور ان تمام فضیلتوں پہ سب سے افضل بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے رسول جگر پارہ بطول وہ حسین ابن علی جو حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے جگر پارے ہیں. یہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ 72 ساتھیوں کے ساتھ 72 شہید ہے. یہ 72 محرم الحرام کی 10 تاریخ عاشورے کے دن اپنے جگر پاروں، اپنے جوان بیٹے، اپنے ننھے علی اصغر، اپنے جوان علی اکبر، حضرت قاسم جو آپ کے بھتیجے ہیں، حضرت عباس، اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں حق کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے. یہ دن بھی عاشورے کا تھا. تمام فضیلتوں پہ یہ فضیلت سب سے بھاری ہے. اس فضیلت کی مثال نہ ملی ہے نہ ملے گی رہتی دنیا تک. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. وہ اسی وفا کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو. وہ حسین کہ اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ اپنی قربانیاں پیش نہ کرتے تو اسلام آج اس حالت میں نہ ہوتا. یہاں شراب خوری عام ہو جاتی، زنا عام ہو جاتا، بدکاریاں عام ہو جاتی، سود عام ہو جاتا. لیکن امام حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا باطل کے آگے اور حق کے لیے لڑتے ہوئے جان دی، ایمان نہیں دیا، ہاتھ اس یزید پلید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی، اور اپنے پیاروں کے خون کا خیال نہیں کیا کہ مر جائیں گے. مرتا کون ہے؟ شہید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شہید اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو رزق بھی دیتا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، تو وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہیں، انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں شہادت کا بیان ہوگا. آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو آپ یہ بھی لنک شیئر کر سکتے ہو، اور جو لنک ہم بھیجیں گے اس کو بھی شیئر کریں، اور ان سے بھی شیئر کرنے کے لیے کہیں. 10 محرم الحرام کا جو بیان ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہوگا. آج تو ہم محرم کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ محرم کی فضیلت جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا ہے. اس مہینے کے روزے میرے آقا مدنی آقا سونی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے بعد، ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے محترم روزے، سب سے حرمت والے روزے، سب سے عزت والے روزے، سب سے زیادہ ثواب والے روزے وہ کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام کے. ہاں ذی الحجہ کے 10 دن تو اپنے آپ میں بہت اسپیشل، بہت زیادہ ثواب والے ہیں، لیکن ساتھ وہ بھی حرمت والا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ. سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے، سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے. تو یہ حرمت والا مہینہ اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو حرمت کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے ہر لمحے کو کیش کریں، ہر لمحے کو ہم قرآن پاک پڑھنے میں، اللہ کے حبیب پہ درود پاک بھیجنے میں، توبہ کرنے میں، صدقات کرنے میں، خیرات کرنے میں، جس قدر ہو سکے نیکیاں کرنے میں گزاریں، اور اللہ کی اس حرمت والے مہینے کا احترام کرے، عزت کرے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے. میرے آقا مدنی آقا سونی آقا نے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھے، اور اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے کو بہت زیادہ آقا نے اچھا بتایا، حرمت والا بتایا، عبادت کے لائق بتایا کہ خوب عبادت کرنا چاہیے اس کے اندر. اور اس مہینے کے عاشورے کے دن کا خاص کر روزہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، وہ
پچھلے سابقہ گناہوں کو سارے سال میں جو پچھلے سال ہمارے گناہ ہوئے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، سبحان اللہ، گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے۔ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے جب دیکھا کہ یہودی نصارہ رمضان کے روزے جب فرض ہونے کے تھے، یہودی نصارہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں کہ جس دن آپ کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، تو بنی اسرائیل اس ٹائم سے جو یہودی اور نصارہ بھی جو تھے نا، وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ روزہ کس لیے رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فتح دی تھی، تو یہ دن عید کا ہے، اس لیے ہم عید مناتے ہیں، اور اس دن ہم روزے سے ہوتے ہیں شکرانے کے طور پر، اور اس دن ہماری عورتیں زیورات سے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اور ہم اچھی طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، اور آپ نے کہا کہ اپنے صحاباؤں کو کہ اے صحابہ، یہ دن ہمارے لیے بہت افضل ہے، اور اس دن آپ نے بھی روزہ رکھا اور کہا آئندہ سال اگر میں دنیا میں زندہ رہا تو پھر میں آئندہ سال یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی جیسا نہ ہو، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس سال ایک روزہ رکھا ہے، اگلے سال آئندہ میں رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، کہ ہم نے 2 روزے رکھے ہیں، ایک نہیں، وہ لوگ ایک رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی اسے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ 9 اور 10 کا ہو سکے تو 10 دن پورے روزے رکھیں۔ روزے بھی زیادہ میں تو کوئی شرک و بدعت نہیں ہوتا، بھیا روزہ تو اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں نا، اس میں کون سا شرک و بدعت ہو جا رہا ہے؟ تو 10 دن روزے رکھے، 10 دن نہیں پورا مہینہ روزہ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ماہ رمضان میں مسافر کے لیے گنجائش دے دی کہ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو جب سفر پورا ہو جائے تب روزے کی قضا کر لیں، اور جب وہ کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے بھی سہولت دی گئی ہے۔ تو ابھی اگر اب کوئی بیمار ہے، اس کی باڈی میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا رکھ نہیں سکتا ہے، تو کم سے کم کیا کریں، 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ 9 اور 10 کا بھی نہیں ہوتا تو کوئی بولتا ہے ایک روزہ بھٹکتا رہتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، آپ کی باڈی میں کتنی طاقت ہے نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اتنے روزے رکھے، اور جہاں ریا آ جاتی نا، ریا ذرہ برابر ریا آ گئی نا، سب ختم ہو گئے۔ جس نے ریا کے لیے روزے رکھے، جس نے ریا کے لیے جہاد کیا، جس نے ریا کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا، وہ سارا اس کو کچھ بھی آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو شہید ہوا تھا، لیکن تو دنیا کو دکھانے کے لیے شہید ہوا تھا نا، تیری دنیا میں واہواہی ہو گئی، جا اب کچھ نہیں ملنے والا۔ تو نے دنیا میں دکھانے کو نفل روزے رکھے تھے، جا تیری واہواہی ہو گئی، اب تجھے نہیں ملے گا۔ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا، اس لیے بار بار یہ شیطان جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے جسم میں خون کی ہر رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک لمحے کا وسوسہ ساری عبادتیں ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی روزہ رکھیں، جب بھی ہم کوئی نفل عبادت کریں، جب بھی ہم وہ کریں تو اس کو چھپ کر کرنے کی کوشش کریں، اور کیا کریں کہ اللہ کہیں یہ شیطان ہمیں بھٹکا نہ دے، شیطان کی وجہ سے ہمارے روزے میں ریا نہ پیدا ہو جائے، ہماری نماز میں ریا نہ پیدا ہو جائے، ہمارے جہاد میں ریا نہ پیدا ہو جائے، ہمارے ذکر و اذکار میں ریا نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بار بار اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیں، دل کو ٹٹولتے رہے، دل کو دیکھتے رہے، کہیں یہ تو نہیں کہ میں کچھ اس لیے کر رہی ہوں، کہیں اس لیے تو نہیں کہ کوئی ابھی مجھ کو بہت سارے کمنٹ مل رہے ہیں کہ لوگوں نے واٹس ایپ پہ کیا کہ باجی بہت مبارک ہو، 1700 ویوز ہو گئے، 1600 ویوز ہو گئے، یہ پچھلے ہفتے کے بیان میں 1700 ویوز ہو گئے تو 1600 ویوز ہو گئے۔ میں نے کہا میں ویوز کے لیے کام نہیں کرتی ہوں بیٹا، میں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ زیادہ سے زیادہ کام میرے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، اور یہ جو ویڈیوز بھی میں بنا رہی ہوں، اس کے پہلے کبھی ویڈیوز نہیں بنائے تھے، صرف آڈیوز میں ہی میں بیان کرتی تھی، لیکن ویڈیوز بھی اس لیے بنا رہی ہوں کہ اب میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں نانی ہوں، دادی ہوں، اور اس عمر سے نکل چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں باپردہ ہی ہو کر آتی ہوں۔ تو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میرے دین کا، میرے اسلام کا، میرے آقا کے دین کا فروغ ہو، اور یہ آقا کی سنت پہ عمل ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو دور بھیجیں گے۔ یہ کوئی ناچنے گانے والا سیریل نہیں ہے، یا کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ جو بھیجیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ ویوز جتنے لوگ دیکھیں گے جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں، ان کی بھی آخرت اگر سنور جائے گی تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ کا رسول قبول کر لے،
اللہ اللہ کا رسول ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، اسی لیے ہم کام کرتے ہیں۔ ہم کسی ویوز کے لیے، کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے یا کسی یوٹیوب کے پیسے کے لیے نہیں کام کرتے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہمیں بے شمار رزق دیتا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، اللہ اس ضرورت کو ہماری اسی وقت پورا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، کھانا پینا سو جانا ہی سب سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے اللہ کا قبول کیا ہوا بندہ بن جانا، اللہ کا اچھا بندہ بن جانا، اللہ ایسا بنا لے کہ جس میں بالکل چاہے بھی تو ہم گناہ نہ کریں، زندگی بھر صراط المستقیم پہ اللہ ہم کو چلائے، صراط المستقیم پہ اللہ تعالی ہم کو گامزن رکھے، کھڑا رکھے، اور اللہ ہمیں کبھی برائیوں کی جانب مائل نہ کرے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ رات دن آپ پڑھا کریں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھا کریں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، نہیں ہے، اور دل سے بولے نہیں ہے مجھ میں کوئی طاقت، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکیاں کرنے کی طاقت ہے، بغیر تیری توفیق کے اللہ، تیری توفیق نہ ہو، تیری بچانا نہ ہو تو ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے میرے اللہ، تو بچا لے تو بچ جائیں گے، تو بچا لے تو بچ جائیں گے۔ اس طریقے سے اپنی نیا کو، اپنی ناؤ کو، اپنی کشتی کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دینا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے، انشاءاللہ ہمیں ڈوبنے نہ دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری نسلوں در نسلوں کو اپنی قربت میں رکھے، اپنی آغوش رحمت میں رکھے، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر دے، اس اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے۔